دیا ہے کہ یہ دار العمل ہے، اس کے بعد عمل نہیں ہے. جس کی دنیا ختم اس کا عمل ختم. ہاں، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله، حدیث شریف میں کہ آدم کا بیٹا مرا کہ اس کا عمل کا دروازہ بند ہوا. مرا تو عمل کا دروازہ بند. اب نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ کچھ نہیں. عمل کے دروازے کھلے رہتے ہیں جب تک کہ موت نہ آئے. موت آئے تو یہ آخرت میں چلا گیا. وہ دار العمل نہیں ہے بلکہ دار الجزا ہے، بدلہ پانے کی جگہ ہے. ہاں، وہاں عمل نہیں ہے، وہاں بدلہ ہے، اچھا یا برا، تھوڑا یا زیادہ. وہاں بدلہ ہی بدلہ ہے، عمل یہاں ہے. اس لیے اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرنا یہ اصلی زندگی ہے. اپنے آپ کو عمل میں پیچھے ڈالنا اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں. جیسے کاروبار میں آدمی کھوٹ کھاوے، کہ اس سے بڑا کیا نقصان؟ کہ کوئی کاروبار کھوٹ کھانے کے لیے ہوتا ہے؟ کبھی یہ کاروبار کھوٹ کھانے کے لیے نہیں ہوتا. ہر کاروبار نفع حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ تاجر ہے. ایک تو وہ بازاروں میں تجارت کرتے ہیں، وہ تو ہے ہی، وہ نہیں. ایک مثال سمجھائیے کہ ہر آدمی جو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ تاجر ہے. اپنی کمائی کرے گا یا کھوٹ کھائے گا؟ جی ہاں، اپنی کمائی لے گا یا کھوٹ کھائے گا. کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها وموتقها، کہ ہر آدمی دنیا میں سودا کرے گا، یعنی اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقتیں لگائے گا. پھر صلاحیتیں اور طاقتیں لگا کر کچھ لوگ تو نفع کما لیں گے اور کچھ لوگ کھوٹ کھائیں گے. جیسے کاروبار میں ہوتا ہے، نفع کمانے والے ہوتے ہیں، کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں. تو کھوٹ کا دھندا کون سا ہے اور نفع کا دھندا کون سا ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے. اور اس کے سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں. ان کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کھوٹ کس میں ہے، نفع کس میں ہے. اگر کسی کو نبی کی تعلیم یاد نہ ہو تو وہ کھوٹ میں ہی ہے. چاہے دنیا بھر کا خزانہ اس کے پاس ہو، دنیا بھر کی زمین جائیداد اس کے پاس ہو، یہ کچھ نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہے. کیوں کہ یہ اس سے یہ چیزیں چھوٹ جائے گی. کبھی چھوٹ بھی جاتی ہیں اور کبھی اس کے ہاتھ سے نکل بھی جاتی ہے. زندگی میں بھی موت پر تو چھوٹ جاتی ہے اور بعد میں حادثے ہوتے ہیں تو اس حادثوں میں وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اس لیے کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل آج کرے. یہ سمجھدار ہے. ہاں، کیوں؟ موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے، کیونکہ جو عمل موت کے بعد کام آئے گا وہ سدا مدا کے لیے ہوگا. وہ سدا مدا کے لیے ہوگا. اس سے وہ الگ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ہی ہوگا. اس لیے اس کو سمجھدار بتایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے اپنا بچائے اور وہ کام آج کرے جو اس کو موت کے بعد کام دے. یہ سبق ہے. یہی سبق سب کے لیے، حاکم کے لیے، تاجر کے لیے، مزدور کے لیے، غریب امیر سب، یہ سب کے لیے یہ ایک سبق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر آدمی کا رخ آخرت کی طرف ہے. ہمارا رخ کس طرف ہے؟ کہ آخرت کی طرف. روز روز ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں. ہاں، ایک دن وقت آ جائے گا تو وہ اپنے آخرت میں اتر جائے گا. جیسے ریلوے اسٹیشن پر کہ ہمارا اسٹیشن آیا، اتر گئے، سفر ختم، اپنی منزل آ گئی.
اب کہیں نہیں جانا، اب یہیں اترنا ہے. تو ایسے ہی زندگی کی ایک منزل ختم ہو گئی، سفر زندگی کا ختم ہو گیا اور آدمی اپنی منزل پر اتر جائے گا. اب یہ منزل دو باتوں میں سے ایک بات والی ہوگی. یہ منزل جس میں اترے گا دو حالتوں میں سے ایک حالت والی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کر کے سمجھائی ہے کہ میں اس پروردگار کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری حیات ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کی منزل یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی، تیسری جگہ نہیں. تیسری جگہ یہ تیسری جگہ نہیں، بس یا جنت یا جہنم. کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، بات یہی ہے. بات یہی ہے. چونکہ یہ بات ہم کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیج کر کے یہ اندر کی اور غیب کی بات بتا دی. یہ غیب کی بات ہے. غیب اس کو کہتے ہیں جو کسی آلے سے کسی اوزار سے معلوم نہ ہو، اسے غیب کہتے ہیں. سمجھ میں نہیں بات؟ بہت سی چیزیں آلے سے اوزاروں سے معلوم ہو جاتی ہے، وہ غیب نہیں ہے. بلکہ ایک پردہ ہے، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے تو وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے، وہ غیب نہیں ہے. وہ تو اس دنیا نہیں ہے. غیب وہ چیز ہے جو اس دنیا سے باہر ہے. اس لیے اس کی خبر نبی ہی دے گا، کوئی دوسرا نہیں دے گا. کہ نبی کے بعد اللہ کی طرف سے غیب کی خبریں آتی ہیں کہ آدمی کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اور یہ تجربے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ یقین کی بنیاد پر ہے. یقین کی بنیاد پر ہے. تجربے کی بنیاد پر نبی نہیں بتاتا. ڈاکٹر تجربے کی بنیاد پر بتائے گا، علاج کرنے والا تجربے کی بنیاد پر بتائے گا کہ آپ یہ کرو گے تو یہ ہوگا. تو یہ اس کا تجربہ ہے. وہ الگ ہے کہ بار بار ایک چیز کرنے سے تجربہ آ جاتا ہے، وہ الگ ہے. یہ چیز تجربے کی نہیں ہے، بلکہ یہ غیب کی خبر ہے جس پر کوئی اوزار کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی سوائے اسی کا اللہ بتاوے. اس لیے اللہ نبیوں کے علاوہ کسی کو غیب کی خبر نہیں دیتا. نبیوں کو دے گا تاکہ لوگوں کو پہنچا دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو غیب کی خبر دیتا ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے. اس لیے نبی کی بات پر ایمان لانا، ان کو حق سمجھنا یہ ضروری ہے تاکہ ہمارا انجام اور نتیجہ صحیح نکلے. جو نبی کی بات پر یقین نہیں کرے گا یا یقین کر کے اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اس لیے ہم کو یہ باتیں سنائی گئی ہے. ایمان اور علم یہ دو چیزیں دین میں اصل ہے. ایمان اور علم یہ دو چیزیں اصل ہے. ایمان اللہ پر، آخرت پر، تمام نبیوں پر، تمام کتابوں پر جو ایمان مفصل ہے، یعنی یہ باتیں سب سچی ہے. یہ مطلب ہے اللہ اور ان باتوں پر ایمان لانا. اور دوسرا کہ ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کو ایمان کے تقاضے پر چلانا. جب ایمان لائے ہو تو اپنی زندگی ایمان کے تقاضے پر چلاؤ. جیسے تاجر اپنے مال کو تجارت کے تقاضے پر خرچ کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ کیونکہ اگر وہ اپنے مال کو تجارت کے تقاضے پر خرچ نہ کرے تو کیا کمائے گا؟ اس لیے تاجر اپنے مال کو تجارت کے تقاضے پر خرچ کر کے نفع اٹھاتا ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے تو زندگیوں کو ایمان کے تقاضے پر چلاؤ تاکہ ایمان کے بعد جو نتیجے اور انعامات ملنے والے ہیں وہ ملیں. اگر اپنے آپ کو ایمان پر نہیں چلایا بلکہ ایمان کے خلاف چلایا تو نتیجہ اچھا نہیں آئے گا، برا آئے گا. اس لیے پہلے ایمان سکھایا، لا الہ الا اللہ. یہ پہلی بات، یہ پہلی بات ہر کام میں یہ پہلی بات ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو اول ہے، تو سے پہلے کوئی نہیں. اللہ اول، اس سے پہلے
اس سے پہلے کوئی نہیں. اور اللہ انت الاخر فلیس بعدک شیء، اور اللہ ہی آخر میں ہے، سب ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ آخر میں رہ جائے گا. تو اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے. یہ سمجھایا اللہ کی ہستی کے بارے میں کہ وہ اول سے ہے آخر تک ہے، اس لیے اس کے اطاعت اور اس کی عبادت یہ اصل چیز ہے. زمین پر اللہ کی اطاعت ہو جاوے، زمین پر اللہ کی عبادت ہو جاوے، یہ اصل چیز ہے. اور اللہ نے اس اصل کو ہمارے سامنے کھول کے بتایا بھی ہے کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ہمارے نام پیغام ہے، ہمارے نام یہ پیغام ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں کو، انسانوں کو، کیونکہ جنات ہم سے پہلے تھے زمین پر، وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں، پھر بعد میں آدم علیہ السلام اور ان کی یہ اولاد انسانوں. تو کہا میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور زمین بھی عبادت کے لیے ہے، زمین گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے. زمین کا کوئی حصہ گناہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پوری زمین عبادت کے لیے بنی ہے. ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ اور پھیلی ہوئی ہے، اس زمین پر میری ہی عبادت کرنا اور کسی کی عبادت نہیں. یہ مقصد حیات بتایا کہ زندگی کا یہ مقصد ہے، زندگی کا یہ طریقہ ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سبق اگر کوئی بھول گیا تو وہ سبق نہیں بھولا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بھول گیا. اب اس کا کوئی بیلی نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گیا. جیسے نشے والا، کہ نشے والی چیز استعمال کر کے اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کہاں پڑا ہوں، کہاں ان کو کہہ ہوئی ہے، کیا کچھ پتہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ نشے میں ہے. جی ہاں، وہ اپنے آپ کو اس نے کھویا ہے. سب دنیا ٹھیک ہے، وہ کھویا ہوا ہے. ایسے ہی میرے دوستو آدمی پر نشہ چڑھ جاتا ہے. کہ نشہ کس چیز کا چڑھتا ہے؟ کہ ایک نشہ جہالت کا چڑھتا ہے. اس کا جہالت کا نشہ، غافل، بے خبر، ذمہ داری کیا ہے، حقوق کیا ہے، کچھ خبر نہیں. ذمہ داری کیا ہے، حقوق کیا ہے، کچھ خبر نہیں. جی ہاں، اور زندگی گزر رہی ہے. حالانکہ دنیا کی حیات کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کی بتایا ہے. پیدا ہوتے ہی کام شروع ہو جاتا ہے. مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوا کہ اس کے کان میں اذان کہو، کام شروع ہو گیا، کام شروع ہو گیا. کہ اس کے کان میں اذان کہو، اس کے کان میں اقامت کہو. کیونکہ وہ عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. ماں باپ کو محبت کے لیے اولاد چاہتے ہیں، اور اللہ عبادت کے لیے پیدا کرتے ہیں، ہے نہیں؟ ماں باپ اولاد کیوں چاہتے ہیں؟ کہ ان کو اولاد سے، مال سے محبت ہے. تو مال بھی چاہتے ہیں، اولاد بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے بنیاد ان کی محبت ہے اور کچھ نہیں ہے. ہاں، اس لیے وہ مال اولاد چاہتے ہیں محبت کی وجہ. اور اللہ کیوں چاہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ مال کو اور اولاد کو عبادت کے لیے بنایا ہے. مال بھی عبادت کے لیے بنا، مالی عبادت، اور اولاد یعنی جانی عبادت. تو یہ سب چیزیں میرے دوستو عبادت کے لیے پیدا کی گئی ہے. مال کہ زندگی کا بہترین سہارا ہے. حدیث شریف میں کہ مال کیا چیز ہے؟ کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. کہ آدمی اپنی راحت، اپنی ضرورت، اپنی عبادت مال سے کر لیتا ہے. بعض عبادتیں مالی ہوتی ہے تو اس میں مال لگتا ہے، بعض ضرورتیں مالی ہوتی ہے تو اس میں مال لگتا ہے. تو آدمی اپنے مال سے اپنی راحت، اپنی ضرورت، اپنی عبادت کر لیتا ہے. اسے حضور نے فرمایا مال کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. کہ کوئی تکلیف آئی، کوئی رکاوٹ آئی تو آدمی مال خرچ کرتا ہے اور وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. جی ہاں، مال لگانے سے. بھوک آئی، پیسے دے کر کھانا کھا لیا. بیماری آئی، پیسے دے کر دوا کرائی. جی ہاں،
تو اس لیے فرمایا کہ مال زندگی کا، کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے، ایک نعمت ہے۔ اس طرح حیات خضری جو اللہ نے پیدا کی ہے کہ وہ بھی زندگی بہترین چیز ہے، وہ ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ زندگی کتنی مرتبہ ملے گی؟ ایک ہی مرتبہ ملے گی۔ ہر دن ایک ہی مرتبہ ہوگا۔ آج کا دن ایک ہی مرتبہ ہے، اب پھر نہیں ملے گا قیامت تک۔ جی ہاں، ایک ہی مرتبہ کہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملے گی، اس لیے اس کی بڑی قیمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، کام کی چیز سمجھو۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو کام کی چیز سمجھو موت سے پہلے۔ موت پر کام کے دروازے بند ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں کر سکے گا، بند ہوا دروازہ۔ تو اس سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، یعنی اپنی زندگی کے مقصد پر اپنی زندگیوں کو ڈالو کہ ہم کو اللہ نے زندگی کیوں دی ہے۔ تو جو زندگی دے گا وہ زندگی کا مقصد بتائے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی جو چیز بناتا ہے وہ اس کے بنانے کا مقصد بتاتا ہے۔ جو دوائیں بناتے ہیں وہ بتائیں گے یہ دوا اس کام کے لیے ہے، اوپر کی ہے، اندر کی ہے، لگانے کی ہے، یہ وہ بتائیں گے کیونکہ انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ تو ایسے ہی جو ذات زندگی ہم کو دے گا وہ ہم کو زندگی کے کام بھی بتاوے گا، زندگی کا مقصد بھی بتاوے گا کہ زندگی کے یہ کام ہیں اور زندگی کا یہ مقصد ہے۔ جب زندگی کے یہ کام مقصد پر پڑیں گے تو زندگی میں یہ حالات آئیں گے، یہ بھی بتائیں گے، یہ بھی آج بتا دے گا کہ جب زندگی مقصد پر پڑے گی تو زندگی کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اور اگر زندگی مقصد پر نہیں پڑی تو زندگی کے حالات پریشان کرنے والے پیدا ہوں گے۔ کیوں کہ اس نے سب کچھ بنایا ہے تو وہ اس کا نتیجہ بھی بتاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ دعوت ہے کہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ، اپنی طاقتوں کو حق پر لگاؤ۔ اور حق کیا چیز ہے؟ کہ حق اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اللہ کا حکم ہو جائے، نبی کا طریقہ ہو جائے اور نیت میں اخلاص ہو جائے، یہ ہے ذمہ داری کہ ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھا جائے گا، نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا، نیت کا اخلاص دیکھا جائے گا کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کام کو کیوں رہا ہوں، یہ بات میں کیوں سن رہا ہوں۔ جی ہاں، اس کی وجہ نیت کی کیا وجہ ہے؟ وہ اصل اس کو اخلاص کہتے ہیں، اسی پر مدار ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور اپنی نیتوں میں اخلاص، یعنی اللہ کو راضی کرنا ہو، آخرت بنانا ہو، یہ نیتوں میں ہو۔ یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو دیندار بنانے کا۔ کیا بنانے کا؟ کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے۔ ہاں، جیسے روزی روزگار میں ہر آدمی مالدار بننا چاہتا ہے، اس کو شوق ہے مالداری کا، تاکہ زیادہ راحت ملے، زیادہ سہولت ملے، زیادہ عیش ملے۔ ایسے ہی میرے دوستو یہ بھی زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ دعوت دی ہے، جیسے بھوک سے، پیاس سے، بیماریوں سے بچاتے ہو، ایسے ہی دوزخ سے بچاؤ۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو اہل بیمار رہیں، بھوکے پیاسے، پسند کرتا ہے کوئی نہیں پسند کرے گا۔ تو جس طرح ان ناگواریوں سے بچاتے ہو، اس طرح اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کہ دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ دوزخ تو دیکھی نہیں ہے، کوئی چیز دیکھی ہو تو کہیں بیٹھے کوئی اس سے بچاؤ، اس سے بچاؤ، دیکھا ہی نہیں تو کیا بچے گا؟ جی ہاں، یہ سوال ہے۔ بھائی سانپ ہو کہتے وہ سانپ ہے، پہلے سانپ دکھائے گا پھر بچنے کو کہے گا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز سے بچانا ہو اس کو دکھانا پڑتا ہے، بغیر دیکھے کیسے بچے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے
کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، کہ حضرت دوزخ کو دیکھی نہیں، یہ بچا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. کیا بناؤ؟ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. جب دیندار بناؤ گے تو دوزخ سے بچاؤ گے. جیسے سردی کے کپڑے پہنو گے تو سردی سے بچاؤ گے. فائدہ ہے نہیں کہ لوگ سردی میں سردی کے کپڑے پہنتے ہیں، سردی سے بچنے کا سامان کرتے ہیں. تو یہ دوزخ سے بچنے کا سامان ہے. کہ دوزخ سے بچنے کا سامان کیا؟ کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. اور دیندار بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. کیونکہ ہمارے پاس اصل چیز ایمان ہے. اسی ایمان کو سنبھالنا ہے اور اس ایمان کو لے جانا ہے آخرت میں. اور کوئی چیز لے جانے کی ہے نہیں. ہاں ایمان ہے اور ایمان کے تقاضے پر جو کام ہے وہ بس یہ لے جانے کی چیز ہے. اس لیے کہا کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، ہمارے اندر ایمان آوے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف پڑے. ایک ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پڑے. ہاں کہ جس کو خوف ملا اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. اور جو ڈرتا نہیں ہے وہ پھنس جاتا ہے. ہاں اس لیے ڈرایا جاتا ہے. دیکھو دیکھو دیکھو، ڈرایا جاتا ہے کہ ڈرے گا تو بچے گا، ڈرے گا تو صحیح چلے گا. حدیث شریف میں ہے کہ من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. ہاں کہ جو ڈرا وہ تو صحیح چلا، اور جو صحیح چلا وہ اپنے منزل کو پہنچا. قاعدہ ہے یہ کہ جو ڈرا وہ صحیح چلا، وہ جو صحیح چلا وہ اپنے منزل کو پہنچا. اس لیے اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے ایک تو اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. بچے ڈرتے نہیں ہیں تو اس روز کی حرکتیں کرتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. ہاں کہ چاقو سے کھیلنے لگ گئے تو ہاتھ کٹ گیا. جی ہاں، کیونکہ وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ کیا ہوگا، ان کی عقل نہیں ہے. اس کو ڈرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ اپنی ذات سے ڈراتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو. فاتقون یا اولی الالباب، او عقل مندو مجھ سے ڈرا کرو. کہ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تھر تھر کانپتے رہو. یہ مطلب ہے کہ تھر تھر کانپو. کہ نہیں، کانپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچاؤ. کہ کوئی کام ایسا نہ کرو کہ جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ مطلب ہے. کیونکہ اللہ کا ناراض ہونا بہت خطرناک بات ہے. اللہ ناراض ہے. جی ہاں، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ کہ اللہ پروردگار کا ناراض ہونا، کہ وہ ناراض ہے. کہ جب اللہ ناراض ہے تو زمین آسمان میں اس کا کوئی نہیں ہے. چاہے اس کو حکومت ملے، چاہے اس کو دولت ملے، چاہے اس کو جائیداد ملے، لیکن اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا کوئی نہیں ہے. جی ہاں، جی ہاں، یہ بے بس ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کو اپنے ساتھ کرو. اللہ کو اپنے ساتھ کرو، اللہ سے اپنے کام کراؤ، اللہ سے اپنے مرادیں پوری کراؤ. یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ کرو. کہ اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہوگا؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ اس کے حکموں کے پورا کرنے سے ہوگا. جتنے حکم اللہ کے پورے کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملے گا. یہ اصولی بات ہے. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. اللہ کہے میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ کہا میں تمہارے ساتھ ہوں کس صورت میں؟ کہ تم نمازوں کے قائم کرنے والے بنو گے، زکاتوں کے دینے والے بنو گے، نبی کے طریقے کے پابند بنو گے، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. بس کہ اللہ ساتھ ہو گیا کہ سارے حالات ساتھ ہو جائیں گے. سارے حالات ساتھ ہو جائیں گے. دشمن بھی دوست ہو جائے گا. دشمن دوست ہو گیا. کیوں؟ کہ اللہ ساتھ ہے. اس کی دشمنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سے کھینچ لی. اللہ یہ کرتے ہیں کہ دشمن کے دلوں میں سے دشمنی کھینچ لی. ہاں
اور اپنا خوف ڈال دیا، اب وہ ڈرتا ہے، دشمنی نہیں کرتا. یہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ کہ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے وہ دشمنی نکال دے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے وہ یا تو ہلاک ہو گئے جو ضدی تھے، اور باقی دوست ہو گئے. باقی دوست ہو گئے، ہاں آپ کے تابع ہو گئے. لاکھ سے زیادہ آپ کے صحابہ ہیں، یہ سب دوست ہو گئے. جو ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے وہ بھی دوست ہو گئے. کیوں؟ کہ اللہ نے ان کے دلوں میں سے دشمنیاں نکال دی. یہ اللہ کرتے ہیں. ہاں اس لیے میرے دوستوں بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے. دین کا بڑا نفع یہ ہے کہ اگر دین آیا تو ہم اللہ کی قدرت سے اور طاقت سے فائدہ اٹھائیں گے. اور ہمارے پاس دین نہیں ہے تو ہم اللہ کی قدرت اور طاقت سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھائیں گے. پھر ہم اسباب کے پابند ہو جائیں گے کہ پیسے ہوں گے تو یہ ہوگا، عہدے ہوگا، مدنی ہوگی تو یہ ہوگا. ہاں پھر اسباب کی طرف نگاہ جائے گی، قدرت کی طرف نگاہ نہیں جائے گی. عامل لما بعد الموت کہ باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے کاموں میں لگائے، قابو کرے اپنے اوپر، اور موت کے بعد کام دے وہ عمل آج کرے. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے. حدیث شریف میں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، کہ اپنے آپ کو قابو کرے، یعنی وہ کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو، اور اس کام میں پیچھے نہ رہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو. ہاں یہ قابو کرنے کا مطلب ہے کہ اس کام سے پیچھے نہ رہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور اس کام کو نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. ہاں یہ قابو کرنے کا مطلب ہے. اگر یہ بات ہے تو وہ سمجھدار ہے. یہ سمجھدار ہے کہ اس سے اس کی دنیا سنورے گی، آخرت بنے گی. ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دین دیا کہ دین تمہاری دنیا سنوارے گی اور آخرت میں کامیابی ہوگی. کیونکہ دنیا میں تو رہنا نہیں ہے، دنیا سے تو ہر آدمی کو جانا ہے اپنا وقت پورا کر کے. اس لیے یہاں کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. یا تو ضرورت پوری ہو جاوے، راحت مل جاوے تاکہ زندگی کا مقصد پورا ہو جاوے. اتنا ہی ہے کہ زندگی عبادت کے لیے ہے. اللہ ایسی سہولت دے، ایسی راحت دے کہ زندگی عبادت پر گزر جاوے. یہ اتنا یہاں کافی ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد کی ہے. وہ اصل ہے، وہاں سے کوئی واپس نہیں آئے گا. ہاں وہ اس کو سدا مدا رہنا ہے. اس لیے اس کام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر تبلیغ اور دعوت صحیح معنی میں رہی عمل میں تو پہلا اثر اس کا یہ ہوگا کہ اب آدمی اپنے آخرت بنانے کی فکر میں رہے گا کہ میری آخرت بنے، میری آخرت بنے. ہاں یہ پہلی چیز ہے. کیونکہ صحابہ یہی کہتے تھے کہ ہم کو سب سے بڑا فکر اپنی آخرت بنانے کا ہے. کیونکہ ہم جا رہے ہیں آخرت میں، اور وقت بھی نہیں بتایا، اچانک جائے گا آدمی. ہر آدمی اپنے آخرت میں اچانک جائے گا. اس کو خبر دے کر نہیں لے جائیں گے کہ آپ کو پرسوں لے جائیں گے، بلکہ ان کو اچانک لے. تو ہر آدمی کی موت اچانک آتی ہے. موت کا یہ دستور ہے کہ وہ خبر دے کر نہیں آتی بلکہ وہ اچانک آتی ہے. ہاں اس جب وہ اچانک آتی ہے تو کہا اس کے لیے تیار رہو، اس وقت میں بھی آ جائے. اور تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرو، دین سیکھو. ایک تو دیکھا دیکھی عمل کرنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جیسے ہمارا آج مزاج ہو گیا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی عمل کر لیتے ہیں. حج کیا ہے تو حج میں دیکھا دیکھی عمل کرتے ہیں. کوئی حج سیکھ کر جانے والے بہت کم کہ جو حج سیکھ کر جاتے ہوں. اتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. یہی حال نماز کا بھی ہے کہ نماز کسی سے سیکھی ہو، ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ نماز میں نے فلانے سے سیکھی ہے. ہاں پر دیکھا لوگوں کو تو وہ نماز پڑھنے لگ گیا، یہ 4 ہے، یہ 3 رکعت ہے، یہ بہت دور ہے. تو کوئی عبادت ہماری علم پر نہیں ہے. ہاں جہالت پر ہے، بے خبری پر ہے، کیونکہ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں. جی ہاں ہماری دعوت کا مقصد علم و ذکر کے ذریعے سے یہ ہے کہ مسلمان کا ہر کام
علم کے ساتھ ہو، یعنی اس میں یہ دیکھے میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے اور میرے نبی نے مجھے کیا طریقہ دیا ہے، کیونکہ اللہ حکم دے گا، نبی طریقہ دے گا، اس کو دین کہتے ہیں۔ حکم اوپر سے آئیں گے اور طریقے کے طریقے نبی دیں گے، جیسے نماز کا حکم اوپر سے آیا کہ نماز قائم کرو، تو اللہ نے تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز کیسے قائم کرے، تو نبی نے نماز پڑھ کے بتایا اور یہ حکم کہ جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسا کرو۔ اس کو طریقہ کہتے ہیں کہ حکم اوپر سے آئے گا، طریقہ نبی سے ملے گا۔ اگر یہ بات ہے تو دین ہے، یہ بات نہیں ہے تو دین بھی نہیں ہے، کہ حکم بھی نہیں ہے طریقہ بھی نہیں ہے، یا حکم ہے وہ طریقہ غلط ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس دعوت کا مقصد کہ ہماری زندگی کی بنیادیں صحیح کرنی ہے، خالی پھرنا نہیں ہے اور خالی پروگرام نہیں ہے، ہاں، بلکہ زندگی کی بنیادیں صحیح کرنی ہے، اور زندگی کی بنیاد یہ ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ وقت ابھی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ جیسے زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے، موسم لیتا ہے، اس طرح تم اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ ہاں، کیوں کہ تم کو آخرت میں لے جائیں گے ہمیشہ کے لیے، تو اپنی بنی ہوئی آخرت میں پہنچ جائے گا تو خوش ہو جائے گا۔ جیسے بنا ہوا گھر ہے اور اس میں ہاں اب ہو گیا تیار، یہ چابی لو، تو چابی لے کر اپنے بال بچوں کے ساتھ وہ بنے ہوئے گھر میں پہنچ جائے گا، خوش ہو جائیں گے بچے بھی، سب بھی، کیوں کہ بنی ہوئی جگہ پہنچ گئے۔ اور کوئی بگڑی ہوئی جگہ میں جب لے جا کے کھڑا کر دے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس دعوت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وقت لگے، وقت لگنا تو ہمارے کہتے وقت لگنا تو اس کام کے الف با تا ہے، یہ کوئی اصل بڑی چیز نہیں ہے۔ جماعتوں کی نقل و حرکت فرماتی تھی یہ تو ہمارے کام کی الف با تا، جیسے بچے الف با تا پڑھتے ہیں، یعنی بنیادی چیز ہے، مگر اسی پر گزارا کرنے کی اجازت نہیں کہ ہم تو نکلتے ہیں تو تم تو الف با پڑھتے ہو۔ ہاں، کہ ہمارے ہاں نقل و حرکت قافلوں کی یہ تو ہمارے کام کی الف با تا ہے، ملفوظات پڑھ کے دیکھو۔ ہاں، تو ابھی تو ہم الف با تا میں بھی نہیں ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ اس کی ترتیب بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، جبکہ ہماری ذمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورا دیندار بناؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے آ جاؤ، ایک ٹانگ باہر ایک ٹانگ اندر، ایسا اپنے دین میں پورے آ جاؤ اور پورا موت تک اس پر باقی رہو۔ اپنے دین میں پورے آ جاؤ، موت تک اس پر باقی رہو، کہ تمہاری موت اس حال میں آ گئے کہ تم اپنے دین پر باقی ہو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اس حالت میں آ گئے کہ تم اپنے دین کے پابند ہو، کہ دین کی پابندی کے ساتھ موت آوے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگیاں گزرے گی ویسی موتیں آئے گی، جیسی زندگی گزرے گی ویسے موت آئے گی، کما تحیون تموتون، اور جیسے موتیں آئے گی ویسے قبروں میں سے اٹھیں گے۔ ہاں، یہ سلسلہ ہے، یہ ایک سلسلہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری ہے کہ موت بھی ویسے آئے گی، پھر جیسے موت آئے گی ویسے آخرت میں اٹھے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ایک نازک بات ہے یہ کہ ہماری زندگی کا رخ کس طرف ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا رخ کس طرف ہے، اللہ کی طرف ہے یا کہیں دوسری طرف ہے۔ اللہ کی طرف ہے ہماری زندگی کا رخ یا کسی دوسری طرف ہے، یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جیسی زندگی گزرے گی ویسی موت آئے گی۔ ہاں، اس لیے اس کام کے ذریعے سے اپنی زندگی کی بنیادیں صحیح کرنی ہے کہ ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہو، اور ایمان کی قوت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، کہ اللہ کا ڈر یہ ہر خیر کا ذریعہ ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ ہر خیر حاصل کرے گا، ہر شر سے بچے گا، کیونکہ اندر ڈر ہے۔ ڈرنے والا اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جس چیز سے ڈرے گا اس سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو دل میں ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا۔
تو اپنے آپ کو اللہ کی ہر ناراضگی سے بچائے گا. اور ڈر نہیں ہے تو کہ ڈر نہیں ہے تو چھوٹے بچے کی طرح سے یا دیوانے کی طرح سے, کیونکہ دیوانے کو ڈر نہیں ہوتا, چھوٹے بچے کو ڈر نہیں ہوتا, تو وہ پابند بھی نہیں ہوتے. دیوانہ پابند نہیں ہوتا, بچہ پابند نہیں ہوتا, غلط حرکت کرتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے بچہ. تو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوستوں پیدائش سے لے کر کے موت تک کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ ہمیں بتایا ہے. ہاں, اس لیے کل کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ کو خبر نہیں تھی, اس کی گنجائش نہیں رکھی. ہاں, کہ مجھے خبر نہیں تھی, میں جانتا نہیں تھا, یہ بات چلے گی نہیں. کیوں کہ اللہ نے سب چیزیں کھول کے رکھ دی ہے. ہاں, جب سب چیزیں کھول کے رکھ دی ہے تو اب کامیاب آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو تابع کرے کہ اللہ نے ہم کو یہ چیزیں دی ہیں, ہم اپنے آپ کو اس کا تابع کریں. اس دعوت کی یہی غرض ہے کہ زندگی اللہ تعالی کے اطاعت اور تابعداری پر آوے. اپنے ایمان کی خیر خبر لیں کہ ہمارے ایمان میں کمزوری نہ آوے. اگر ایمان میں کمزوری آئی تو حرام سے بچنا مشکل ہو جائے گا. آدمی حرام سے بچتا ہے ایمان کی طاقت سے. جتنے ایمان میں طاقت ہوگی اتنا اپنے آپ کو حرام سے بچائے گا, کیونکہ حرام بہت ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے. جتنے حرام ہیں نا سب میٹھے. جی ہاں, سود میٹھا, رشوت میٹھی, زنا میٹھا, سب میٹھے اور بہت. تو بچے گا کیسے؟ بچے گا کہ ایمان کی قوت سے. اگر ایمان کی قوت نہیں ہے تو حضور نے فرمایا دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے. جی ہاں, تو کون میٹھا کو نہیں کھائے گا؟ اس لیے اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنی ہے کہ جو حرام کو حرام بتاوے اور اس سے بچاوے, فرض کو فرض بتاوے اور اس کو ادا کراوے. وہ ایمان معتبر ہے کہ فرائض کو فرائض بتاوے اور فرائض کو ادا کرے. کہ نمازیں ہیں کہ یہ فرائض میں سے, کہ زکاتیں ہیں کہ یہ فرائض میں سے. فرائض کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے حقوق ہیں. نماز اللہ کا حق ہے. جس طرح نماز ایک عبادت ہے اس طرح نماز اللہ کا حق ہے. ہاں, کہ اللہ نے کہا کہ واعبدونی, میری عبادت کرو, تو عبادت اللہ کا حق ہو گیا. جو عبادت نہیں کرتے وہ اللہ کے حق کو پامال کرتے ہیں. آپ کسی پڑوسی کے حق کو پامال کر کے دیکھو, کسی شریک اور پارٹنر کے حق کو پامال کر کے دیکھو, وہ کیا گد بناتا ہے. ہاں, کہ میرا حق ہے میرا حق ہے. تو ہم اللہ کے حق کو پامال کر کے کہ یہ بڑا جرم ہے. اس لیے میرے دوستو, اس دعوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو پابند بنانا ہے اللہ کے حقوق کا. سب سے پہلے کہ ایمان میں کمال آوے, کہ جو حرام سے بچاوے. ایمان میں کمال آوے جو فرائض کا تیار کرے اور ہم اللہ کے فرائض کو ادا کریں. نماز ہوئی, روزے ہوئی, زکوٰۃ ہوئی, حج ہوئی, ہاں, اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں, کیونکہ یہی اسلام کے ارکان ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اسلام ہی نہیں ہے. نماز نہیں ہے, روزے نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں ہے تو کیا اسلام ہے؟ یا ہے اور غلط ہے تو کیا اسلام ہے؟ یا ہے اور ناقص ہے تو بھی خطرہ ہے. کیوں کہ ہم کو کہا کہ اپنے دین میں پورے آ جاؤ. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے, اپنے دین کی بھی فکر کرنی ہے. یہ کام ہم کو اسی لیے دیا گیا. یہ کوئی پروگرام نہیں ہے, تبلیغ کوئی پروگرام نہیں ہے. ان پروگراموں نے ہی آڑ کر دی ہے کہ وہ اصل چیز پر زندگی جا نہیں رہی ہے. اور پروگرام کر لیے, 3 دن ہو گئے, 40 دن ہو گئے, کہ یہ تو وقت لگانے کے پروگرام ہے. جیسے دوا والا کہے کہ آپ کو 1 مہینہ رہنا ہے اسپتال میں, تو 1 مہینہ دوا کا پروگرام ہے. ہاں, اب دوا صحیح طریقے سے کھانی ہے, لینی ہے, پرہیز کرنی ہے, تب تو وہ 1 مہینہ فائدہ دے گا, نہیں تو مہینہ پورا ہو جائے گا. ایسے یہاں چنلے پورے ہو گئے, اور چنلے میں کیا کیا کرنا تھا وہ تو ہوا نہیں.
اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بھی کام کا بنانا ہے اور کام کو بھی کام بنانا ہے. اپنے آپ کو کام کا بناؤ. ہاں، مہمان نہیں ہو، بندے ہو. مہمان کوئی مہمان نہیں ہے، اللہ کے سب بندے ہیں. اور بندے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داری ان کو پوری کرنی ہے. جیسے نوکر ہوتا ہے تو نوکر سے بھی نیچا بندہ ہوتا ہے. جی ہاں، نوکر سے بھی نیچا ہوتا ہے بندہ. تو نوکر تو اپنی تنخواہ مانگے گا. ہاں، بندہ نہیں مانگ سکتا کچھ. جی ہاں، بندہ تو ہے، ہم تو حکم کے تابع ہیں. یہی صحیح زندگی ہے کہ ہماری زندگی صحیح بنے، اس کے لیے یہ کام ہے. اب اس کام میں جتنا اپنے آپ کو تھکائیں گے کھپائیں گے تو اس کام کا اثر ہوگا. تھکائیں گے نہیں کھپائیں گے تو ایک منظر ہوگا کہ بھئی یہ جماعت والے ہیں. جیسے شادیوں کا منظر ہے، شادی والے ہیں، بارات والے ہیں، ہوتے ہیں نا منظر. ہاں، یہ بارات والے ہیں. تو ایسے منظر قائم ہوں گے، حقیقت میں ملے گی. اس لیے اس کام کے ذریعے سے ایک تو اپنے اندر آخرت کی فکر کرنی ہے، دوسرے اپنی عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو جو عبادتیں ہیں وہی اصل دعوت کے ذریعے سے کہ جو عبادتیں ہمارے ذمے ہیں وہ صحیح معنی میں ادا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے عادی بنیں. دوسروں کے حقوق کے بارے میں فکر مند رہیں کہ میں کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو جاؤں، میں کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو جاؤں اللہ کے دربار میں. اس کو احتیاط کہتے ہیں، یہ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق بھی ادا کرے، دوسروں کے حقوق کو بھی دیکھے. اس سے آئے گی خیر. اگر یہ نہیں ہے تو فتنہ فساد کا اندیشہ ہے. جب حقوق کی پائمالی ہوگی تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا. اس لیے ہم کو کہا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اس کو انصاف کہتے ہیں کہ انصاف سے رہو، احسان سے رہو. انصاف تو یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کی پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے ناپسند. یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. اس سے آگے احسان ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں پر احسان کرو، اپنی ذات سے دوسروں کو بھلائی پہنچاؤ. ہاں، کہ اسے محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوگا. اور جب بھائی چارہ اور محبت پیدا ہوگی تو ہر کام آسان ہو جائے گا. ہاں، ہر کام آسان ہوئے گا. جیسے آپس میں تناؤ ہو گیا تو ہر کام مشکل ہو گیا. قاعدہ ہے کہ گھر میں تناؤ ہو گیا تو ہر کام گھر میں مشکل. کیوں؟ ان میں تناؤ ہے. اور اگر ان میں تناؤ نہیں ہے، ان میں تعاون ہے تو ہر کام آسان ہے. تو ہمارے اس کام میں یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اور اس سے آگے کہ اپنی ذات کی طرف سے دوسروں پر احسان کرو، دوسروں کو اپنی ذات سے بھلائی پہنچاؤ. کیونکہ نبیوں کا یہی طریقہ ہے. نبی تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے تھے اور اپنے ستانے والوں سے بدلہ بھی نہیں لیتے تھے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. جی ہاں، حالانکہ آپ کو بہت ستایا گیا. کیوں؟ کہ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ لوگوں سے بدلہ لیں، ہم تو لوگوں کی خیرخواہی کے لیے آئے ہیں. تو یہ امت کا یہی کام ہے کہ وہ اپنی بھی خیرخواہی کرے، دوسروں کی بھی خیرخواہی کرے کہ میرا بھی بھلا ہو جائے، دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے. تب تو دین ہے، نہیں تو تناؤ ہے. اس لیے ہم کو تناؤ میں سے نکالا ہے. مدینے والے لڑتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تناؤ میں سے نکال دیا اور ان کو بھائی بنایا. ہاں، دعوت کے ذریعے سے وہ بھائی بن گئے. اسمتم بنعمت اخوانا، کہ تم اللہ کے دین کی وجہ سے بھائی بن گئے، ورنہ تم تو دشمن تھے. تو اس کام کا یہ اثر ہے کہ جو غلط چیزیں ہیں وہ نکل جائے گی، جو صحیح چیزیں وہ آ جائے گی. شرط یہ ہے کہ اپنے اس کام کو کام بناؤ. خالی منظر قائم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ کام کو کام بناوے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہی درخواست ہے ہر بھائی سے کہ اس کام کو کام بناوے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کے لیے دی ہے اس لیے دین کو زندگی میں زیادہ زیادہ داخل کرے. تو پھر زندگی خوشگوار ہو جائے گی، زندگیاں خوشگوار ہو جائے گی. یہاں مبارک بن جائے گی زندگیاں دین آنے کی وجہ سے. اسی کی یہ دعوت کہ اپنے جان مال کو امانت سمجھے، اپنی جان مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور امانت سمجھ کر اس کا استعمال کرے. تو اس سے آئے گی برکت.
اس سے برکت آئے گی. اگر جان مال فضولیت میں گیا تو زندگی میں غفلت آئے گی. جی ہاں، اس لیے جان مال کا صحیح طریقہ یہ اس کام کا مقصد ہے، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. مسلمان کا کام ہے کہ جان مال کو صحیح لگاوے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. آپ بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے اور کیا کیا کریں گے؟ کریں بھی ماشاء اللہ. میں آپ کو مہمان مت سمجھو، ذمہ دار سمجھو. میرٹھ شہر سے مکمل کوئی جماعت 4 مہینے کی بن جائے. ایک حاجی صاحب تیار ہے ماشاء اللہ، وہ کہہ رہے تھے میری جماعت مکمل کیجیے. کیا نام آپ کا؟ حاجی محمد زاہد.